الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ کسی نے عورتوں کے اپنے بالوں کے کاٹنے کے بارے میں سوال کیا ہے، تو گزارش یہ ہے کہ عورتیں تب اپنے بال کاٹ سکتی ہیں جب وہ کچھ امور کا خیال رکھیں۔ نمبر 1 کہ وہ بال اتنے زیادہ نہ کاٹ لیں کہ ان کے بال مردوں کے بالوں کی مقدار کی طرح محسوس ہوں، اور نہ ہی کاٹنے کا ایسا انداز ہو جو انداز مردوں کی طرح ہو۔ دوسرے نمبر پہ وہ اپنے بال کاٹتے ہوئے کافر عورتوں کی مشابہت اختیار نہ کریں، اور نہ ہی ان عورتوں کی جو فاسق و فاجر ہوتی ہیں اور بے حیا ہوتی ہیں، بغیرت قسم کی عورتیں ہوتی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ وہ بال کاٹیں تو ان کے بال کاٹنے پہ ان کے شوہروں کو اعتراض نہ ہو۔ چوتھے نمبر پہ ان کے بال کاٹنے والے غیر مرد نہ ہوں۔ اور پانچویں نمبر پہ کہ وہ بال کاٹتی ہوں تو پھر بے پردہ ہو کے مردوں کے سامنے، غیر مردوں کے سامنے نہ آنے والی ہوں۔ اگر ان چیزوں کا خیال رکھا جائے تو پھر عورتیں بال کاٹیں تو انشاءاللہ ان کے کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس شرط کا کہ ان کے بال کاٹنے کی مقدار اور انداز مردوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے، تو اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام بخاری جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پہ لعنت کی ہے جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں، یعنی کہ مشابہت لباس میں ہو یا بالوں میں ہو یا دیگر امور میں ہو، عورتوں کو مردوں کی مشابہت کی اجازت نہیں ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مردوں پہ مشابہت کی ہے جو ان مردوں پہ لعنت کی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ بال کاٹتے ہوئے مسلمان عورتیں کافر عورتوں اور فاسق فاجر عورتوں کی مشابہت نہ کریں، تو اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہے۔ تو اگر عورتیں ان شرائط کا خیال رکھیں جن کا ذکر کیا گیا ہے اور پھر بال کاٹیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے جائز ہونے کے دلائل میں سے ایک دلیل وہ روایت ہے جسے امام مسلم جناب ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں اپنے بال ہلکے کر لیا کرتی تھیں، واللہ تعالی اعلم۔